بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، خواہران و برادران، عزیز طلبہ و طالبات، نہج البلاغہ کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے میں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 7 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے شیطان کے پیروکاروں کی مذمت۔ اس خطبے میں قبل اس کے کہ ہم اس کے مطالب پر روشنی ڈالیں، سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مختصر خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں 7ویں نمبر پر قرار دیا گیا ہے۔ مولا امیر المومنین مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا واتخذہم لہ اشراکا فبعث وفرخ فی صدورہم ودب ودرج فی حجورہم فنظر بأعینہم ونطق بألسنتہم فرکب بہم الزلل وزین لہم الخطل فعل من قد شرکہ الشیطان فی سلطانہ ونطق بالباطل علی لسانہ۔ مولا امیر المومنین اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ رہے، کہ ان لوگوں نے شیطان کو اپنے امور کا مالک و مختار بنا لیا ہے۔ ایک ایک جملے پر توجہ کیجیے گا۔ اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا، ان لوگوں نے شیطان کو اپنے امور کا مالک و مختار بنا لیا ہے۔ واتخذہم لہ اشراکا، اور اس نے انہیں اپنا آلہ کار قرار دے لیا ہے۔ فبعث وفرخ فی صدورہم، اور انہی کے سینوں میں انڈے بچے دیے ہیں۔ ودب ودرج فی حجورہم، اور انہی کی آغوش میں پلے بڑے ہیں۔ فنظر بأعینہم، اب شیطان انہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ونطق بألسنتہم، اور انہی کی زبان سے بولتا ہے۔ فرکب بہم الزلل، انہیں لغزش کی راہ پر لگا دیا ہے۔ وزین لہم الخطل، اور ان کے لیے غلط باتوں کو آراستہ کر دیا ہے۔ فعل من قد شرکہ الشیطان فی سلطانہ، جیسے کہ اس نے انہیں اپنے کاروبار میں شریک بنا لیا ہو۔ وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ، اور اپنے حرف باطل کو انہی کے زبان سے ظاہر کرتا ہو۔ مولا کائنات نے اس خطبے میں شیطان کے پیروکاروں کی مذمت کی ہے۔ سب سے پہلے ابتدائے کلام میں
ہم یہ بتا دیں کہ یہ خطبہ صرف نہج البلاغہ ہی میں رقم نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ کے علاوہ دیگر مصادر جو بیان کیے جا سکتے ہیں اور جن میں یہ نہج البلاغہ کا خطبہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کتاب ربیع الابرار علامہ زمخشری کی کتاب ہے، اس میں بھی ایک خطبہ موجود ہے، اور اسی طرح سے عظیم عالم اہل سنت، مؤرخ، ادیب، نہایت معتبر عالم دین ہیں علامہ ابن اثیر، انہوں نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ بیان کرنے کے بعد اس کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کر دینا ضروری ہے، توجہ فرمائیں۔ امیر المؤمنین نے اس خطبے میں پیروان شیطان کی مذمت کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ شیطان کا آلہ کار بننے سے بچو اور ایسے کام مت کرو کہ جن کی وجہ سے شیطان تمہاری اولاد میں سرایت کر جائے اور ان کا ہر کام شیطان کی چاہت کے مطابق ہو جائے۔ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو باطل کے لیے، اور جب زبان کھولتے ہیں تو باطل کی حمایت ہی کے لیے کھولتے ہیں، اور اس طرح شیاطین اپنے مقاصد کی تکمیل انہی افراد کے ذریعے کرتے ہیں۔ بس اگر آپ توجہ فرمائیں تو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ خطبہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت ظریف نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور معاشرے میں کس طرح شیاطین نفوذ کرتے ہیں اور کس طرح اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے جملے کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ مطلب بیان کرنا چاہیں گے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ جو کہا ہے اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا واتخذہم لہ اشراکا، کہ ان لوگوں نے شیطان کو اپنے امور کا مالک و مختار بنا لیا ہے اور اس نے انہیں اپنا آلہ کار قرار دے لیا ہے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں شیطان کی کامیابی کے عامل کی طرف مولا کائنات اشارہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، یہاں امیر المومنین نے اس جملے میں فہم رکھنے والوں کو ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جب گناہ یا برا کام انجام دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے کروا دیا، ورنہ ہم کہاں ایسے تھے جو یہ کام انجام دیتے۔ امیر المومنین نے اس جملے میں یہی بات سمجھائی ہے کہ یاد رکھو شیطان کی کامیابی کا عامل تم خود ہی ہو، اس لیے کہ تم نے پہلے اس کی طرف دست غلامی بڑھایا تھا، پھر اس نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اگر تم اسے گرین سگنل نہ دیتے تو وہ کبھی بھی تم پر اپنا اثر قائم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو تمہیں صرف مشورہ دیتا ہے، بری باتوں کو سزا بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو وہ تم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایسی آیات موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شیطان ہرگز کسی بھی شخص کو بدبختی اور قعر مذلت کی طرف زبردستی گھسیٹ کر نہیں لے جاتا، وہ تو صرف تمہارے خانے وجود کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو بھی دروازہ کھول دیتا ہے وہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس گھر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزان محترم، شیطانوں سے ہوشیار رہیے۔ ان کے لیے اگر آپ نے ایک دفعہ دروازہ کھول دیا تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کے پورے وجود کی سلطنت پہ قبضہ کر لیں گے، لہذا شیطانوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس کی دستک دینے پر دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیات ملاحظہ فرمائیے، ارشاد خداوندی ہے سورہ نحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ،
آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں ارشاد ہو رہا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں۔ لیکن پہلی بات اس میں پروردگار عالم نے یہ بات بتا دی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں شیطان ان پر ہرگز تسلط قائم کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ پر جن کا توکل اور اعتماد ہے شیطان کا ان پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ پس شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو شیطان کو پہلے اپنا سرپرست بنا لیں، تب شیطان جا کے ان پر اپنی حکومت چلاتا ہے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان دونوں آیتوں کے اوپر آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 سورہ نحل پر توجہ کریں تو ان دونوں آیات میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے ان دونوں آیات میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف شیطان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ ہمیں بہکائے، اور دوسری طرف ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی پیروی مت کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو یاد رکھیں ان آیات میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ شیطان جبراً تم سے اپنا کام نہیں لے سکتا، بلکہ وہ صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں پر ہی غلبہ کرتا ہے اور اس کا وسوسہ کارگر ہو جاتا ہے جو لوگ اسے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، جبکہ مومنین اور اللہ پر توکل کرنے والے کیونکہ اسے اپنا سرپرست نہیں بناتے ہیں تو ان پر اس کا وسوسہ بھی کارگر نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے، سورہ ابراہیم، قرآن مجید کا 14 نمبر سورہ، آیت نمبر 22، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ مَا خَلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ ترجمے پہ توجہ رکھیے گا۔ اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت مت کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو۔ توجہ فرمائی کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ شیطان صرف تمہارے وجود کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ دروازہ کھول کر اپنے وجود میں اسے راستہ دینا یا نہ دینا تمہارا اپنا اختیار تھا۔ یاد رکھیں جس طرح قیامت میں شیطان کی ملامت کرنا بیکار ہوگا، اسی طرح توجہ کیجیے گا، اسی طرح ہر شخص اپنے نفس کو بھی ملامت نہ کر سکے گا۔ کوئی شخص بھی اپنے نفس کو ملامت نہ کر سکے گا، اور اسے یہ کہنے کا حق نہ ہوگا کہ پروردگار کیونکہ تو نے ہمیں نفس دیا اور نفس کی خواہشات دی تھیں تو ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر دیا۔ توجہ کیجئے، مولا کائنات نے ایک جملے کے اندر یہ کتنے مطالب اور مفاہیم کو سمیٹ دیا ہے، کتنی قرآن کریم کی آیات کو، مفاہیم کو ان کے اپنے ایک جملے کے اندر بیان کیا ہے۔
یہ کوزے میں سمندر کو سمویا ہے میرے مولا نے. توجہ کیجیے گا. لہذا اب ہم پر عذاب نہ فرما، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر دیا. تو جواب یہ آئے گا کہ خواہشات نفس دی گئی تھیں، لیکن انہیں مہار کرنے اور کنٹرول رکھنے کے لیے آسمانی کتابیں بھی بھیجیں، صیغے نازل کیے، صحیفے نازل کیے، انبیاء بھیجے، عقل و شعور دیا، لیکن تم نے نہ عقل و شعور کی بات مانی، نہ آسمانی کتابوں اور قرآن کی بات مانی، نہ تعلیمات انبیاء کو اپنایا، بلکہ تم صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے رہے. لہذا آج نفس کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. غور کیا آپ نے؟ اب تیسری آیت ملاحظہ فرمائیے. سورہ اسراء قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 64 اور 65، یعنی آیت نمبر 64 and 65. ارشاد خداوندی ہے: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اے شیطان جا، جس پر بھی تیرا بس چلے اپنی آواز سے تو اسے گمراہ کر، اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے خوب وعدہ کر. یاد رکھو کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا. بے شک میرے اصلی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلنے والا، اور آپ کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اس آیت سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ شیطان جبرن اور زبردستی کر کے کسی کو تباہی و بربادی کے کنویں میں نہیں دھکیل سکتا، بلکہ اس کا کام صرف حملہ کرنا ہے اور وسوسے پیدا کرنا ہے. جو بھی اس سے مقابلہ نہیں کرے گا، توجہ کیجیے گا، جو بھی اس سے مقابلہ نہیں کرے گا، جو اس کے مد مقابل نہیں ڈٹ جائے گا، بلکہ اس کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس کا استقبال کرے گا، تو وہ خود ہی گویا اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے. بس تمام آیات ایک ہی پیام دے رہی ہیں عزیزان محترم. اگر آپ توجہ فرمائیں کہ شیطان کا کام دستک دینا ہے، دعوت دینا ہے، وسوسے پیدا کرنا ہے اور حملے کرنا ہے. اور خداوند عالم نے شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، اور عقل و شعور کے ذریعے بھی ان کی مکمل ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور انسان کو راہ حق و باطل دونوں کی پہچان کرا دی ہے خداوند عالم نے. اب اس کی اپنی مرضی اور اختیار ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سورہ دہر قرآن مجید کا 76 نمبر سورہ، 76 نمبر سورہ اور آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا. توجہ فرمائیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے. عزیزان محترم، اب یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. چند نکات آپ کی خدمت میں اس مولائے کائنات کے اس ایک جملے کے ذیل میں، جس طرح سے ہم نے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، چند نکات آپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے کام آنے والے ہیں. یہ جملہ واقعاً اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کی تربیت کرنے کے لیے، اسکول میں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بہترین میرے مولا کا یہ جملہ ہے. اگر اس خطبے کے اوپر آپ توجہ فرمائیں، ایک ایک جملہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے گھروں میں. اس کی تعلیمات اتنی اہم ہیں،
توجہ کرنے کے قابل ہیں. توجہ فرمائیے. شیطان کی سب سے بڑی شیطنت کیا ہے؟ یہ پہلا نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان آیات کے ذیل میں اور مولا کائنات کے اس پہلے جملے کے ذیل میں. شیطان کی سب سے بڑی شیطنت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. خداوند عالم سورہ اسراء قرآن مجید کا 17واں سورہ آیت نمبر 61 میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. یعنی اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. اللہ اکبر. آپ توجہ تو کریں لب و لہجے پر, آیت کے لہن پر توجہ کیجئے. اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں تو محسوس کر سکتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی شیطنت یہ ہے. بھائی توجہ رکھیے گا کہ وہ اپنے خالق و مالک سے بھی بحث کرتا ہے اور اس کے احکام کو بھی چیلنج کرتا ہے, اگرچہ اسے یہ احساس ہے. اس جملے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. توجہ فرمائیے گا جملے پر. میں دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں, اپنے پاس نوٹ کریں اس جملے کو کہ اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی شیطنت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے بھی بحث کرتا ہے اور اس کے احکام کو بھی چیلنج کرتا ہے. اگرچہ اسے یہ احساس ہے کہ آدم افضل ہوتے تو میں سجدہ کر لیتا, اور اس طرح وہ ان افراد سے بہرحال بہتر ہے جو افضل ماننے کے بعد بھی مولا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. غور کیا آپ نے؟ آج کے ابلیس مزاج لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ عالم دین کو, فقیہ دین کو افضل ماننے کے باوجود بھی انہیں اپنا رہنما اور رہبر اور سرپرست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ دوسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیے. دوسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیں. شیطان اصل کا بدلہ اولاد سے لیتا ہے. توجہ کیجیے گا, بہت اہم نقطہ ہے کہ شیطان کا حربہ کیا ہے, شیطان کی سیاست کیا ہے, شیطان کی سازش کیا ہے, شیطان کے اندر خود غرضی کیا ہے, شیطان کے اندر انتقام کی آگ کس طرح سے بھڑکی ہوئی ہے, شیطان کے اندر کس طرح سے شیطانت بھری ہوئی ہے. توجہ فرمائیے گا. خداوند عالم سورہ اسراء قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی 62 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. توجہ کیجیے گا. یعنی شیطان نے کہا کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے تو نے میرے اوپر فضیلت دے دی. یہ کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں پروردگار عالم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ پروردگار کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے تو نے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے. اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی نا تو میں ان کی ذریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا گھونٹتا رہوں گا. توجہ کیجیے گا. جملہ سنیں. اگر آپ اس آیت کریمہ پر توجہ فرمائیں تو محسوس کریں گے کہ شیطان کی دوسری بڑی شیطنت یہ ہے کہ وہ اصل کا بدلہ اولاد سے لیتا ہے اور ان کے گلے میں پھندا ڈالنا چاہتا ہے. اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شیطان اپنی بات منوانے کے لیے گلے میں رسی ڈالنا چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مخلص بندے اس کے بعد بھی شیطان کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. ایک تیسرا نقطہ توجہ فرمائیں. تیسرا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم میں شیطان کا ذکر کس طریقے سے آیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. قرآن کریم نے شیطان کا مختلف انداز سے تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم میں اگر آپ آیات کو ملاحظہ فرمائیں تو قرآن کریم میں شیطان رجیم کا ذکر بار بار اور مختلف انداز سے کیا گیا ہے. کہیں شیاطین جن و انس کا ذکر ہے اور کہیں جنود ابلیس کا.
کہیں شیطان کے غیر مرئی ہونے کا ذکر ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، اور کہیں اولیاء شیطان کا ذکر ہوا ہے، کہیں شیطان کے گناہ گاروں اور افطرا پردازوں پر نازل ہونے کا ذکر ہے، اور کہیں شیطان کے مکر و فریب کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان ایک حقیقت ہے اور اس کا کام دھوکہ دینا ہے، اور صاحبان ایمان کا فرض ہے کہ اس کے مکر سے محفوظ رہیں، اور یہ بات بغیر تقوی الہی کے اور خوف خدا کے ممکن نہیں ہے۔ علم تقوی کے بغیر وبال جان ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ عزیزان محترم، اب مولائے کائنات کے اس دوسرے جملے کی طرف چلیں۔ فباز وفرخ فی صدورہم ودب ودرج فی حجورہم۔ امیر المومنین نے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا ہے، اور انہی کے سینوں میں فبازا وفرخ فی صدورہم ودب ودرج فی حجورہم، انہی کے سینوں میں انڈے بچے دیے اور وہ انہی کی آغوش میں پلے بڑے ہیں۔ توجہ کیجیے گا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ امیر المومنین نے اس حصے میں نہایت خوبصورت تعبیرات اور پرمعنی الفاظ میں شیطان کے طریقہ واردات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ اسے اپنی سلطنت وجود میں داخلے کی اجازت دے دی تو پھر وہ کس طرح تمہارے وجود میں داخل ہو کر اپنا عمل اور کاروائی شروع کر دیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، مولائے کائنات نے نہایت مختصر جملے میں بہت عظیم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ پہلے تمہارے وجود میں انڈے دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب تم اس کے انڈوں کو ضائع نہیں کرتے تو وہ ان کی پرورش کرتے کرتے ان سے بچے حاصل کر لیتا ہے۔ مولائے کائنات نے کتنی خوبصورت تشبیہ دے کر سمجھایا ہے کہ وہ تمہارے سینوں کو اپنے انڈوں اور بچوں کے پنپنے کی جگہ قرار دیتا ہے اور پھر انہیں تمہاری ہی آغوش میں پروان چڑھاتا ہے۔ یعنی شیطان کا تسلط یکبارگی نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، بلکہ امیر المؤمنین کے ان اشارات سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ تسلط رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے ہوتا ہے، جسے قرآن کریم نے خطوات الشیطان سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 208 ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 168 and 208۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 142 142 میں ارشاد ہو رہا ہے، توجہ فرمائے گا، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھو شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ اور اس کی 21ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ توجہ کیجیے گا ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا کہ جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کے سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ ان آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ شیطان کا تسلط اچانک اور یکبارگی نہیں ہے، بلکہ خود انسان پہلے اسے راستہ دیتا ہے اور وہ قدم بقدم اور رفتہ رفتہ اس کے اندر اپنے انڈوں اور بچوں کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ کس طرح شیطان ہمارے وجود کے اندر اپنی نسلوں کی پرورش کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کا سینہ جو کہ دل کی قرارگاہ ہے، اور دل انوار الہی کی تجلی گاہ ہوتا ہے، اور انوار الہی کی شعائیں خورشید عظمت الہی سے نکلتی ہیں۔ شیطان کی پیروی کرنے سے یہ دل اور سینہ تجلی گاہ انوار الہی کے بجائے شیطان کا دائمی آشیانہ اور آماج گاہ بن جاتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ انسان کے سینے میں کسی گوشے میں شیطان نامی کوئی فرد گھس کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے پھر امر نہیں کرتا رہتا ہے، بلکہ وہ اس کے خیالات پر اپنا اثر قائم کر کے اسے وسواس و توہمات اور شک و تردید میں مبتلا کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ، توجہ کیجئے گا، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ، اب شیطان انہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور انہی کی زبان سے بولتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ، انہیں لغزش کی راہ پر لگا دیا ہے اس نے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ، اور ان کے لیے غلط باتوں کو آراستہ کر دیا ہے، فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ، جیسے کہ اس نے انہیں اپنے کاروبار میں شریک بنا لیا ہو، وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ، اور اپنے حرف باطل کو انہی کی زبان سے ظاہر کرتا ہو۔ امیر المومنین نے یہاں نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ شیطان کس طرح انسانوں میں اپنا اثر رسوخ قائم کرتا ہے اور پھر انہیں ان کی رفتار و گفتار سے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض افراد کل تک حق کے شانہ بشانہ نظر آئے، انسانیت کا پیغام دیتے رہے، خدمت خلق کرتے تھے، حق کی بات کرتے تھے، دوسروں کو راہ کمال پر گامزن کرنے میں مشغول نظر آتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ پھر کس طرح بدل گئے؟ رفتہ رفتہ انہوں نے ان عظیم انسانی خصوصیات سے دوری اختیار کر لی، بلکہ اگر آپ توجہ کریں دوسروں کی مشکلات برطرف کرنے کے بجائے خود لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے، حق کا سد باب کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آج جس سے ملتے ہیں اسے فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور راہ حق سے منحرف کرتے ہیں، اور بالآخر علل اعلان حق کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، جو جملے میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے ہی لوگ جمل و صفین میں مولا کائنات کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن نہروان میں مقابلے پر آ کر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ کتنے ہی لوگ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ساتھ تھے، لشکر میں شامل تھے، لیکن سنہرے سکوں کی جھنکار دیکھ کر میرے مولا امام حسن کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے ہی امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن حکومت اور مال و دولت کی چاہت نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ یہ ہے وہ انسانی شیطان جو کل کے مددگار عظمتوں کا اقرار کرنے والے آج کے شیطان بن کے سامنے آ گئے تھے۔ شیطان نے جب ان کے وجود کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور انہوں نے دروازہ کھول کر اسے اپنے وجود میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، تو اس نے ان کے سینوں میں اپنے انڈے بچے دے کر انہیں رفتہ رفتہ پروان چڑھایا، اور جب وہ پل بڑھ کر مضبوط ہو گئے تو اب خود شیطانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ شکل و صورت میں انسان نظر آتے ہیں، لیکن باطن وجود میں وہ شیطان ہی ہیں۔ اب ان کی نگاہ شیطانی نگاہ ہے، ان کا کلام شیطانی کلام ہوتا ہے، اور بالآخر شیطان انہیں گناہان کبیرہ و کفر و ضلالت کی سواری پر سوار کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے نابودی کے کنویں میں دھکیل دیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ شیطان کی مال و اموال میں شرکت کس طرح ہوتی ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے وجود کے اندر ہمارے اموال میں بھی شرکت کرتا ہے، ہماری اولاد میں بھی شرکت کر جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوں تو ہم خود اس چیز کا سبب بن جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اموال میں اور ہماری اولاد میں سرایت کر جائے۔ دیکھیں سورہ اسراء قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ مولا کائنات نے کتنے سارے مطالب کو اپنے کتنے مختصر خطبے کے اندر سمیٹا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ
वरजिलिका वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलादी वइदहुम वमा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। तवज्जो कीजिएगा, खुदावंद आलम ने शैतान से मुखातब होकर फरमाया, ए शैतान जा, जिस पर भी तेरा बस चले अपनी आवाज़ से उसे गुमराह कर और अपने सवार और प्यादों से हमला कर दे और इनके अमवाल और औलादों में शरीक हो जा और इनसे खूब वादा कर कि शैतान सिवाय धोखा देने वाले के और कोई सच्चा वादा नहीं कर सकता है। तवज्जो कीजिएगा, आयत में लफ्ज़ इस्तिफ़ज़ाज़ इस्तेमाल हुआ है। मालूम है इस्तिफ़ज़ाज़ किसे कहते हैं? इस्तिफ़ज़ाज़ यानी आहिस्ता आहिस्ता दावत देने को इस्तिफ़ज़ाज़ कहा जाता है। जबकि अजलबा, यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अजलिब, ये बाब इफ़आल का फ़ेल अम्र है। अजलबा इसका माजी है, तवज्जो कीजिएगा, यानी शोर मचाना। मतलब यह है कि शैतान पहले चकनी चुपड़ी बातों से और मज़े मज़े की बातों से बहकाता है, मीठी मीठी बातें करके। शैतान का हरबा ये है कि लोगों को मीठी मीठी बातों का कहकर बुलाता है और उन्हें मज़े मज़े की बातें सुनाता है। उन बातों के ज़रिए से पहले उन्हें बहकाता है और फिर इसके बाद ललकार कर हमला करता है। परवरदिगार आलम ने दोनों सूरतों में अपने मुखलिस बंदों की मुहाफ़िज़त का वादा किया है। ये भी याद रहे कि अमवाल में शिरकत आमदनी के नाजायज़ ज़राए और ख़र्च के बेजा मसारिफ के ज़रिए होती है। भाई आपके जहनों में सवाल पैदा हो रहा होगा ना कि अमवाल में कैसे शिरकत होती है, शैतान किस तरह से शरीक हो जाता है। जी हाँ, आमदनी में कि आप नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करें, शैतान आपके माल में शरीक हो रहा है। आपने माल कमाया हलाल ज़रिए से, लेकिन जब उसे सर्फ किया, उसे खर्च किया तो नाजायज़ तरीक़ों पर खर्च किया, तो शैतान आपके माल में शरीक हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा, शैतान की आपके अमवाल में इस तरह से शिरकत होती है। जिस तरह के औलाद में शिरकत बदकारी और जिना के ज़रिए होती है और कभी बेजा आज़ादी और गलत तरबियत के ज़रिए होती है। तवज्जो कीजिएगा, और शैतान के पुरफरेब वादों की बेहतरीन मिसाल ये है कि वो किसी से कहता है कि जहन्नम का तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम कहाँ जहन्नम में जाने वाले हो, तुम तो जन्नती हो, बहिश्ती हो। गोया ऐसा मालूम होता है कि खुदावंद आलम ने इनसे वादा कर लिया कि इन्हें जन्नत में भेजेगा। बहुत से लोगों को शैतान ये कहकर चकमा देता है, धोखा देता है कि जहन्नम का तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और किसी से कहता है कि अभी अमल के लिए बहुत ज़िंदगी पड़ी है, जवानी में लज्जत कोशी से काम लो, इसके बाद देखा जाएगा। अभी तुम जवान हो, भला तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, लोग क्या समझेंगे। अभी तुम्हारे ऊपर नौजवानी महसूस होनी चाहिए, भोलपन महसूस होना चाहिए। ये बात कह के कभी माएँ कभी बेगमात गुनाहों की तरफ मुतवज्जे कर देती हैं। गोया इनकी ज़बान पर शैतान बोल रहा है कि जब राह खुदा से इनहिराफ के लिए किसी को दावत दी जाती है तो आप देखें कि यहाँ पर इंसान शैतान की पैरवी करता हुआ नजर आता है। शैतान इसी अंदाज से फरेब दे रहा होता है कि अभी तुम्हारे लिए वक्त बहुत पड़ा है, अभी तुम बाद में ये काम कर लेना। कितने लोग ऐसे हैं कि जो शरई अहकाम पर सिर्फ इस वजह से अमल नहीं करते हैं कि अभी बहुत उम्र पड़ी है, बाद में इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक लम्हे फिक्रिया है, तवज्जो कीजिएगा, और लम्हे फिक्रिया ये है कि अगरचे अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ शैतान की पैरवी करने वालों की मजम्मत करते हुए इनके बारे में बयान किया है, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन आयात और रिवायात से ये बात वाज़ेह है कि साहिबान ईमान शैतानी हमलों से महफूज रहते हैं और चश्मे बसीरत से काम लेते हैं, और इंसान इस दर्जे कमाल पर नज़र आता है कि जिसे ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, नफ्सुल्लाह कहा जाता है। इसकी आँख अल्लाह की आँख हो जाती है, इसका हाथ यदुल्लाह हो जाता है, इसका अमल फ़िअलुल्लाह हो जाता है, और हद ये है कि इसका नफ्स नफ्सुल्लाह हो जाता है। जबकि वो अफराद भी हैं जो शैतान के आले कार बन जाते हैं। शैतान इनके सीनों में अंडे बच्चे देता है और फिर इन पर मुसल्लत हो जाता है
اور انسان اس حد تک بدبختی و گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہ شیطان کی نگاہ ہو جاتی ہے، ان کی زبان شیطان کی زبان بولتی ہے۔ ہمیں دونوں طرح کے کردار والے انسان نظر آئیں گے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، تو آپ کو دونوں طرح کے کردار والے انسان نظر آئے۔ وہ بھی تھے جن کے بارے میں خود شیطان نے اعتراف کیا، اقرار کیا کہ تیرے ان مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا، اور وہ کردار والے بھی نظر آئے جنہوں نے خود اس بات کا علل اعلان اعتراف کیا کہ مجھ پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک وہ معصوم و الہی کردار ہے جن کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ گالی دینا کمینے شخص کا حربہ ہے، اور ایک شامی و شیطانی کردار ہے کہ جس نے نفس اللہ، نفس رسول پر سب و شتم کو رائج کروایا۔ ورنہ امیر المؤمنین کے کردار میں ایسا کون سا رخ تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا؟ ایسا پاکیزہ کردار اور پاک تینت جو کردار کے اعتبار سے کردار رسول کا مالک تھا، اور تینت کے اعتبار سے نفس رسول اور مولود کعبہ تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو یہ وہ لمحے فکریہ ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری نقطہ یہاں پر بیان کر کے مولا کائنات کے اس کلام کو مکمل کروں کہ انسانی شیطان، توجہ کیجیے گا کہ انسانی شیطان بھی موجود ہیں۔ صرف شیطان جنات میں سے نہیں ہے، بلکہ شیطانی انسان بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہنوں میں رکھنے کے قابل ہے کہ آیات کریمہ کی روشنی میں واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان فقط ابلیس اور اس کے مخفی لشکر پر منحصر نہیں ہے، بلکہ بعض انسانوں کو بھی ان کے فکر و عمل کی وجہ سے شیطان کہا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سورہ انعام، قرآن مجید کا 6 سورہ اور آیت نمبر 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات و انسان کے شیاطین کو ان کا دشمن قرار دے دیا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے محمل باتوں کے اشارے کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا اس آیت کریمہ پر۔ یہاں اس نقطے کی طرف بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا خداوند عالم نے انہیں دشمن قرار دیا تھا؟ یہ حقیقت امر کچھ اور ہے۔ کیا خداوند عالم نے ان کو دشمن بنایا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ ایک محاورہ ہے جو ہمیشہ کمال عطا کرنے پر استعمال کیا جاتا ہے، کہ جب کسی کو کمال عطا کیا جاتا ہے تو قہراً اس کے حاسد اور دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نہ کمال دیا ہوتا اور نہ حاسد پیدا ہوتے۔ تو گویا کہ حاسد کمال دینے والے ہی نے پیدا کیے ہیں، گویا ایک طریقے سے، حالانکہ اس نے کمال پیدا کیا تھا خالق کائنات نے۔ جب خالق کائنات نے کمال پیدا کیا ہے، کمال عطا کیا ہے، تو حاسد اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس حاسد جب پیدا ہوگا، شیطان کی اتباع کرے گا تو اپنے خباثت نفس کی وجہ سے کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ مولا کائنات نے بس عزیزان محترم اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ واضح طور پر پیام مل رہا ہے۔ میں اس کے بعد میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کے ذہنوں کے اندر اس بات کی طرف متوجہ کر دوں کہ شیطان کی تخلیق میں مولا کائنات کے ان جملوں سے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیطانوں کی تخلیق میں انڈے بچے ہوتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر قابل تحقیق ہے، لیکن حضرت کی مراد یہ ہے کہ شیطان اپنے معنوی بچوں کو انسانی معاشرے سے الگ کسی ماحول میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کی پرورش اسی ماحول میں کرتے ہیں اور پھر انہی کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ پس عزیزان محترم،
متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے وجود پر آ کر، ہمارے وجود کی دہلیز پر آ کر دستک دے اور ہم فراخ دلی سے اس کا استقبال کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ شیطان کو اپنے دل کی طرف راستہ دے دیا تو پھر شیطان آہستہ آہستہ اس کے اندر اپنے انڈے بچے دے کر اس کے پورے وجود پر، اس پوری سلطنت پہ اپنا قبضہ قائم کر لے گا۔ یاد رکھیں یہ قلب بارگاہ خداوندی کا یوں کہا جائے کہ حرم ہے، حرم الہی ہونا چاہیے، اسے یاد الہی سے لبریز ہونا چاہیے۔ یہ دل کی سرزمین یاد الہی سے وابستہ ہونی چاہیے، پروردگار سے وابستہ ہونا چاہیے، اس پر شیطان کو جگہ نہیں دینی چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے، تاکہ مولا کائنات نے آج کے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور ہر دور کے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہ نصیحت و وصیت ہے گویا مولا کائنات کی ایک طریقے سے، کہ اس کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کی بھی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی تربیت کر سکتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر ہمارا درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔